اسلام کے جو احکامات ہیں وہ اتنے آسان ہیں، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدین یسر، کہ کسی بھی طبقے کے لیے اس پر عمل کرنا جو ہے یہ مشکل نہیں ہے۔ بے روزگاری موجود ہے، لیکن جو ہماری بیسک ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام ضروریات کا متکفل ہے۔ کسی گھر میں باپ کا رزق کشادہ ہوتا ہے، اگر بیٹا بے روزگار ہے تو گھر میں اللہ کی توفیق سے اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بہو لا سکتے ہیں، اور کسی گھر میں باپ بے روزگار ہوتا ہے تو بیٹا جو ہے وہ آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اسلام کی بیسک جو ضروریات اور احکام اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پسندیدہ جو چیزیں اور امور ہیں ان کو اختیار کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اس حدیث کو حدیث واہبۃ النفس کہا جاتا ہے، کہ اس نے کہا کہ میں اپنا نفس آپ پر پیش کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ جی۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لا یحل لک النساء من بعد، سورۃ احزاب کے اندر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو حاجت نہیں۔ جب آپ کا انکار دیکھا تو ایک صحابی تھے غریب، وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے، وہ مفلوق الحال تھے، غریب تھے، خط غربت سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لے آ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کوئی لوہے کی انگوٹھی، کوئی چھلا جیسے ہمارے ہاں پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے، وہی لے آ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں مجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تیرا نکاح اس عورت کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ جو صورتیں قرآن کی تجھے یاد ہیں یہ اس کو بھی یاد کروا دینا۔ اب یہ ایسی عمدہ مثال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی مال پیسہ زر کے بغیر قرآن مجید کی صورتیں سکھانے پر ان کا نکاح کر دیا۔ خوبصورت۔ اور یہ نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خیر النکاح ایسرہ، بہترین جو نکاح ہے وہ آسانی سے ہو جائے، جیسے کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ اس میں مشقت نہ ہو۔ تو یہ مشقتیں جو ہیں یہ ہم نے پیدا کی ہیں، جہیز کی صورت میں، رسومات کی صورت میں، پھر برادری ازم کی صورت میں کہ ہم نے برادری کا بت ہی پوجنا ہے، کہ ہماری پریورٹیز دنیا ہو گئی ہے۔ جی۔ ہماری پریورٹیز دنیا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو دیکھتے بھی اسی معیار سے ہیں۔ بدامی صاحب اگر میں نے ہرے رنگ کی اینک لگائی ہوئی ہے نا تو آپ مجھے ہرے ہی نظر آئیں گے، اگر میں اس کو بدل کے نیلے رنگ کی کر لوں گا تو آپ نیلے نظر آئیں گے۔ جو کلر جس نظر سے آپ دیکھیں گے، آپ کی نظر جب ٹھیک ہوگی تو یہ سارے معاملہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ 4 بنیادوں پہ رشتے کیے جاتے ہیں، جی۔ حسب نسب، مال و دولت، اس کا عہدہ وغیرہ، اور اس کی دینداری ایمان۔ حدیث شریف کے مطابق ہے کہ آپ باقی چیزیں بھی دیکھیں لیکن پرائورٹی ایمان کو، اس کے تقویٰ کو دیں۔ جی جی۔ آج ہم کیا پرائورٹی لے کے جاتے ہیں رشتہ دیکھنے؟ آپ نے کہا نا رشتہ دیکھنے، کیا لے کے جاتے ہیں؟ چاند سی دلہن ڈھونڈتے ہیں، اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا تقویٰ دیکھتے ہیں؟ کیا ایمان دیکھتے ہیں؟ تو سر جی جو اس میں آپ دیکھیں گے پھر وہی آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا۔ اگر میں نے گندم بیجی ہے تو کپاس تو نہیں کیسے ہوگے گی سر جی؟ کیسے ہوگی؟ بالکل۔